حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. فرمایا اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ سرکار بہت خاموش رہتے تھے، کیونکہ جس کی کیفیت یہ ہو تو وہ بہت کم بولتا ہے. لیکن پھر ساتھ وضاحت کے ساتھ کہہ دیا اسی کی تاکید کے لیے طویل السکت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو ہے یہ طویل ہوتی بنسبت بولنے کے کلام فرمانے کے آپ کی خاموشی جو ہے وہ زیادہ ہوتی. پھر فرمایا لا یتکلم فی غیر حاجہ. اب مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہی نہیں تھے. ہاں جی، تو فرمایا کہ لا یتکلم فی غیر حاجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر ضرورت کے کلام نہیں فرمایا کرتے. تو وضاحت ہوگی کہ ضرورت جب ہوتی تو سرکار پھر بولتے اور کھل کر بولتے، اور جتنی ضرورت ہوتی اتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے اور سامعین کو پر کر کے گفتگو فرماتے کہ تاکہ سامعین کو، سننے والوں کو سمجھنے میں کوئی دقت یا کوئی کمی جو ہے وہ باقی نہ رہے. وہ تو پچھلی حدیثوں میں آپ نے سنا ہی ہے. ایک مقام پر میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو اپنے کلام کی بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو 3 مرتبہ تکرار فرماتے تھے. جو زیادہ اہم باتیں ہوتی، زیادہ سمجھانے کے لائق ہوتی، زیادہ ذہن نشین کرانا مقصود ہوتا، تو ان کو 3 بار سرکار دہراتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ مانا کہ سرکار کے حالات وہ تھے جو پہلے بیان کیے، مگر اس کے باوجود جہاں ضرورت ہوتی تو بالکل بھی خاموش نہ رہتے، وہاں پر سرکار گفتگو فرماتے، اور جب گفتگو فرماتے تو جتنی وضاحت کی ضرورت ہوتی اتنی وضاحت ضرور کرتے، اور جو زیادہ اہم بات ہوتی تو اس بات کو آپ 3 بار دہرا بھی دیا کرتے تاکہ سرکار سے وہ بات سمجھ لی جائے.